موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب تک مختلف موضوعات پہ ہم نے ڈسکشن کیا اور کچھ علامتیں ہم نے جرنل بیان کی جو عمومی علامتیں ہیں اور ظہور سے کافی مدت پہلے سے شروع ہوں گی، اور کچھ علامتیں ہم نے خاص بھی بیان کی، اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ کسی بھی فرد کے بارے میں تطبیق کرنا اور یہ کہنا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا روایت میں ذکر ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر ہم دوبارہ وہ روایت پڑھیں کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی، وقد سألہ الفضیل، کہ سوال کیا ان سے فضیل نے، حل لہذا الامر وقت، اس کا کوئی خاص آپ وقت بتائیں گے، یہ وقت ہے؟ تو امام نے جواب دیا، کذب الوقاتون کذب الوقاتون کذب الوقاتون، کہ جھوٹ بولتے ہیں وقت معین کرنے والے، جھوٹ بولتے ہیں وقت معین کرنے والے، جھوٹ بولتے ہیں وقت معین کرنے والے۔ تو تطبیق سے وقت معین ہو جاتا ہے، فقط ہمارا کام ہے کہ ہم احتمال دیں اور اس کے بعد تیاری رکھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر ظہور ہو گیا تو ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ، اور اگر ظہور نہیں ہوا تو ہم کامیاب ہیں، اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہوں، اور جب ظہور ہو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوں، اور جب موت آئے تو اس وقت بھی ان کی معرفت کے ساتھ موت آئے، اور برزخ میں اور محشر میں اور انشاءاللہ پھر جنت میں بھی محمد و آل محمد کے ساتھ ہوں۔ ہم نے توجہ دلائی کہ مختلف علامتیں، لیکن جن کے ساتھ لفظ محتوم آیا ہے یا حتمی جنہیں کہا جاتا ہے علائم حتمی، وہ عموماً 5 کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بیان ہوئی ہیں، اور وہ آپ کے سامنے ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ سفیانی، اس کے لیے روایت میں لفظ آیا ہے من المحتوم کہ حتمی ہے، یمانی من المحتوم کہ یمانی بھی حتمی ہے، اور ندا آئے گی آسمان سے یعنی صیحہ، اور بعض جگہ روایتوں میں بیان ہوا والمنادی من السماء باسم المہدی کہ آسمان سے امام مہدی علیہ السلام کے لیے ندا آئے گی، اسے کہا جاتا ہے صیحہ آسمانی یا ندائے آسمانی، یہ بھی محتوم ہے۔ اور یہ ساری علامتیں سفیانی اور یمانی ایک ساتھ ظاہر ہوں گے، اور اسی طرح سے خراسانی، لیکن لفظ خراسانی کے لیے لفظ حتمی روایات میں نہیں آیا ہے، فقط اتنا ذکر ہے کہ خراسانی بھی ساتھ ہوگا۔ وخسف بالبیدا کہ بیدا کے مقام پر سفیانی کی فوج دھس جائے گی، یہ بھی علائم حتمی امام زمان ہے، اور ظہور سے کچھ دن پہلے یہ واقعہ ہوگا۔ وقتل النفس الزکیہ، اور نفس زکیہ کا قتل۔ اب یہ نفس زکیہ کا قتل جو زیادہ روایات بیان ہوئی ہیں کہ اس نفس زکیہ کا قتل ہوگا رکن اور مقام کے درمیان خانہ کعبہ کے پاس، اور اسی طرح سے ان کے بھائی کو بھی قتل کیا جائے گا، لیکن زیادہ مشہور روایت یہ ہے قتل نفس زکیہ کہاں پر؟ رکن اور مقام کے درمیان، یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان انہیں ذبح کیا جائے گا، اور بعض جگہ بیان ہوا صرف قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ کف تطلع من السماء کہ ایک پنجہ یا ہتھیلی ظاہر ہوگی آسمان پر، اور اس جانب ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ آسمان پر ظاہر ہوگی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، جو زیادہ امکان ہے کہ اسی آسمان پر ظاہر ہو، اور ہر آدمی اسے بغیر کسی دوربین کے یا بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے دیکھے۔ گو کہ ٹیلیسکوپ سے دیکھا جانے والا پنجہ 2009 میں ظاہر ہوا، اور اس آسمان پہ ظاہر نہیں ہوا، کئی 17,000 نوری سال کے فاصلے پہ ظاہر ہوا، ٹیلیسکوپ نے دیکھا اسے، اور ناسا نے اس کی فوٹوز کھینچی، دنیا والوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور اس پنجے کا نام ناسا نے رکھا ہے دا ہینڈ آف گاڈ، اور آپ گوگل کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ روایت میں جس پنجے کا ذکر ہوا ہے، جس ہاتھ کا ذکر ہوا ہے کہ آسمان پہ ظاہر ہوگا، وہ نہیں ہے۔ طلوع الشمس من مغربہا کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اسے بھی کہا گیا ہے یہ علائم حتمی میں سے ہے۔ سورج سے مراد کیا ہے؟ تو ہم نے پہلے ڈسکشن کیا، ممکن ہے کہ ایک اور ستارہ اچانک ہمارے محور میں داخل ہو، معذرت ہمارے مرکز میں داخل ہو، اور اس سے ایسا محسوس ہوگا
کہ سورج مشرق سے نکلا تھا اور مغرب میں ڈوبا. البتہ سورج نہ نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے، بلکہ زمین کی حرکت ایسی ہوتی ہے. لیکن ایسا محسوس ہوگا ایک ستارہ آئے گا شاید، یا کوئی شہاب ثاقب ہوگا کہ دنیا کو ایسا لگے گا کہ سورج مغرب سے نکل آیا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی سورج اور زمین کی گردش میں کوئی چینج آئے. البتہ یہ چینج آئے گا تو کتنی تباہیاں ہوں گی، اس کا علم صرف خداوند تبارک و تعالیٰ کو ہے. اور ایک اور حتمی علامت کہ جس کا ذکر بعض روایات میں ہے، اختلاف بن العباس. اختلاف بنی عباس کے بارے میں ہم نے توجہ دلائی کہ جب اس روایت کو دیکھا جاتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بنو عباس کا دور تو گزر گیا، لیکن ایک روایت میں نقل ہوا اور آپ کے سامنے ہم اسے پڑھ چکے ہیں کہ بنی عباس کی دوبارہ حکومت آئے گی، اور اس طرح سے دوبارہ حکومت آئے گی کہ ایسا لگے گا کہ کبھی یہ حکومت گئی ہی نہیں تھی. اور آج کل کی حکومتوں کے بارے میں ایک احتمال ہے کہ اردن میں جو فیملی ہے، شریف فیملی کے جو ایک زمانے میں مکہ کے حاکم تھے، انہی لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اردن پہ قبضہ کیا، اور انہی لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ایک زمانے میں عراق پہ قبضہ کیا جو کنگ فیصل اول کے دور میں ہوا، اور فیصل ثانی 57 میں قتل ہوا. تو یہ علامتیں ہیں علائم حتمی. ان میں سے ہم سفیانی کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن کر چکے، یمانی کے بارے میں ڈسکشن کر چکے ہیں، ندا کے بارے میں ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ یہ ندا آسمان سے ظاہر ہوگی اور اس میں امام زمان علیہ السلام کی جانب دعوت دی جائے گی. خسف بالبیدہ کے بارے میں مختصر سا ڈسکشن ہوا ہے کہ سفیانی کا لشکر بیدہ کے مقام پر غرق ہو جائے گا، یعنی زمین میں دھس جائے گا. کف تطلع من السماء، آسمان پہ ایک ہاتھ ظاہر ہوگا، اسے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. طلوع الشمس من المغربہا، اسے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اختلاف بنی عباس کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی قتل نفس زکیہ کو بھی. اور قتل نفس زکیہ کے بارے میں توجہ دلائیں کہ دو موضوعات ہیں. ایک قتل نفس زکیہ کا ذکر ہے 70 صالحین کے ساتھ ظہر کوفہ، یعنی کوفہ کی پیٹھ پر، کوفہ کی پشت پر. اور کوفہ کی پشت کہا جاتا ہے نجف، کہ وہاں پر ایک مومن کا قتل ہوگا 70 صالحین کے ساتھ. تو ایک نفس زکیہ ہیں کہ جن کا قتل ہوگا کوفے میں، اور ایک نفس زکیہ ہیں کہ جو علائم ظہور میں سے ہیں، ان کا قتل ہوگا خانہ کعبہ میں رکن اور مقام، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان. ایک اور ذکر ملتا ہے روایات میں ایک ہستی کا کہ جن کا ہم کچھ ذکر کریں، وہ ہیں جناب سید حسنی. جناب سید حسنی کے بارے میں بہت زیادہ موضوعات نہیں ہیں. ایک روایت نقل ہوئی جو بحار الانوار میں ہے. اب یہ جناب سید حسنی جو بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ اصحاب خاص سے امام زمان علیہ السلام میں سے ہیں، یا یہ کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں کوئی تنظیم ہوگی. سید حسنی کی ایک فوج بھی ہوگی. ہم اپنا خود بتائیں کہ جب میں دیکھتا تھا آیت اللہ باقر الحکیم کو تو بعض دفعہ میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ شاید یہ سید حسنی ہیں، لیکن کبھی بھی میں نے تطبیق نہیں کی. اور ان کے ہاتھ کو میں چومتا تھا، اور وہ اتفاق سے بہت ہی محبت سے ہمیشہ مجھ سے ملتے تھے، اور ان سے کافی جو ہے وہ ملنا ملانا تھا، اور میں بہت زیادہ ان کا احترام کرتا تھا اسی اعتبار سے کہ ان کے ہاتھ میں البدر ہے، فوج جو اس وقت بھی عراق میں ISIS سے لڑ رہی ہے، اور شاید یہ سید حسنی ہوں. لیکن ان کی شہادت ہو گئی. بعد میں البدر فوج کے، البدر بریگیڈ کے کمانڈر ہوئے جناب حجت الاسلام عبدالعزیز حکیم طباطبائی. پھر ان کی بھی شہادت ہوئی، اور وہ خود ایک موضوع ہے کہ ممکن ہے انہیں زہر دیا گیا ایک احتمال ہے، اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی. اور آج ان کے فرزند کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، حجت الاسلام عمار الحکیم، ان کے ہاتھ میں اس وقت یہ فوج ہے. ممکن ہے یہ حسنی ہوں، اور ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حسنی نہ ہو، جیسے کہ باقر الحکیم بھی حسنی نہیں تھے، یعنی نسلاً تو حسنی تھے لیکن جو روایتوں میں حسنی ہیں وہ نہیں تھے، اور نہ عبدالعزیز حکیم تھے. ممکن ہے عمار الحکیم ہوں، اور ممکن ہے یہ بھی نہ ہوں. تطبیق کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو آخر زمانے میں سید حسنی ہوگا کہ جو امام کی نصرت فرمائیں گے. ان کا تعلق کہاں سے ہوگا؟ تو ان کے تعلق کے بارے میں روایات میں نقل ہوا کہ یہ ہوں گے دیلم سے، اور دیلم علاقہ ہے قزوین کے پاس، وہاں سے ان کا تعلق ہوگا. اور ان کے طرفدار ہوں گے طالقان میں.
اب یاد رکھیں کہ ایک طالقان اس وقت ایران میں ہے، ایک طالقان اس وقت افغانستان میں ہے، لیکن دیلم کا جب ذکر آیا تو دیلم سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے ایران کے طالقان کے بارے میں، اور یہ دونوں بالکل ملے ہوئے ہیں۔ تو روایات میں نقل ہوا ثم یخرج الحسنی، حسنی کا ظہور ہوگا، یعنی حسنی دنیا کے سامنے آئیں گے۔ حسنی کون ہے؟ الفتح، یہ ایک جوان ہے، الصبیح، خوبصورت چہرے والے ہیں۔ کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ نحو دیلم، دیلم سے ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد بہت ہی فصیح و بلیغ زبان میں ان کا اعلان ہوگا۔ اعلان کہاں سے ہوگا تو یہ چیز بھی کلیئر نہیں ہے۔ اعلان کے بارے میں جو کتب میں نقل ہوا زری کے پاس سے اعلان ہوگا، اور احتمال دیا گیا یعنی زری سے مراد یہاں پر ہے زری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا اعلان ہوگا، یعنی مدینے سے۔ اور اعلان کیا ہوگا؟ یا آل احمد عجیب کہ تم اے آل احمد، کہ اے اہل آل احمد، اور مخاطب اس سے ہوں گے کچھ سادات، اے آل احمد جواب دو، کس کا؟ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور یہ ندا کہاں سے آئے گی؟ من حول الزری۔ پھر ان کو جواب دیں گے کون؟ جو ان کے لوگ ہوں گے فالوور، کے جو ہوں گے طالقان میں۔ فتجیبہ، ان کو جواب دیں گے۔ وہ کون جواب دیں گے؟ کنوز اللہ بطالقان، کہ طالقان میں خزانہ ہوگا۔ اب جب خزانے کا ذکر کیا جاتا ہے تو خود ہی روایت میں آگے بیان کیا کہ یہ خزانہ جو ہے، یہ خزانہ، اور کیا ہی کہنے اس خزانے کے، لیکن یہ خزانہ سونے اور چاندی کا نہیں ہے، بلکہ یہ خزانہ کچھ افراد کا ہے، کچھ مردوں کا ہے کہ جو زبر الحدید کی طرح سے سخت ہیں، یعنی بڑے ہی مضبوط ارادے والے لوگ ہیں۔ علی براذین الشحب، اور ان کی سواریاں بھی تیز ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی، اور یہ اہل بیت کی طرفداری کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ جو ہم نے کہا کہ زری کے پاس سے ان کی آواز آئے گی، تو ان کے بارے میں ایک روایت ہے وَتَحَرَّكَ الْحَسَنِ مِنَ الْمَكَّةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بعض جگہ من المکہ ہے، بعض جگہ احتمال دیا گیا ہے کہ مکے سے یہ مدینے کی جانب آئیں گے، اور مدینے سے یہ ندا ہوگی زری کے پاس سے، تو ممکن ہے کہ یہ زری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور ممکن ہے کہ زری سے مراد اس زمانے میں ممکن ہے زریاں لگ چکی ہوں کہ خداوند تبارک و تعالی آل سعود کے فتنے سے مسلمانوں کو رہا کرے اور جنت البقیع کی تعمیر ہو، تو ممکن ہے کہ یہاں پر زری سے مراد آئمہ کی زری ہو، لیکن زیادہ جو احتمال دیا جاتا ہے، اور ممکن ہے اس کے علاوہ کچھ روایات ہوں اور وہ روایات ہماری نظر سے نہ گزری ہوں، تو بعض علماء نے جو حاشیہ لگایا ہے کہ زری سے مراد زری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اسی طرح سے قتل حسنی کا ذکر بھی ہے، اور ان حسنی کو قتل بھی کر دیا جائے گا۔ تو ایک اہم ترین فرد کے جن کا ذکر بہت زیادہ روایات میں ہے، وہ ہیں سید حسنی۔ ایک اور روایت کہ جس کی جانب ہم شاید توجہ دلا چکے ہیں اور شاید توجہ نہ دلائی گئی ہو، وہ یہ کہ آخر زمانے میں زلزلے بہت آئیں گے، اور ان زلزلوں کی وجہ سے کافی مشکلات ہوں گی۔ کچھ ہم نے روایتیں پہلے بیان کی کہ جن کا تعلق ہے زمین و آسمان و ستاروں و سیاروں و سورج سے، تو اسی طرح سے ایک موضوع ہے آخر زمانے میں زلزلوں کا، کہ مختلف جگہ زلزلے آئیں گے، اور ممکن ہے کہ زمین دھسنے کی وجہ بھی یہی ہو کہ مختلف جگہ زلزلے آئیں گے، اور جب زلزلے بعض دفعہ بہت زیادہ آتے ہیں تو زمین دھس بھی جاتی ہے۔ البتہ زمین دھسنا بالکل ایک الگ موضوع ہے، اور زلزلے آنا بالکل الگ موضوع ہے۔ بعض دفعہ زمین پھٹتی بھی ہے اور زلزلے بھی آتے ہیں ساتھ ساتھ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنے حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔